اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بیتہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المأسومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من شوم عداوتہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھ دیجئے خاندان فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک ہے۔ بعثت کے پہلے سال جو 36 سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ عصر ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل۔ یہ سورہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جس کا آغاز پروردگار ایک قسم سے کر رہا ہے، اور وہ قسم بعد میں بیان کی جانے والی بات کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین قرآن نے اس کے 20 معانی درج کیے۔ کل تعدیل ہے، پرسوں وہ 20 معانی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ عصر یعنی وقت، یعنی زندگی، یعنی زمانہ۔ پھر عصر اور دہر میں کیا فرق ہے یہ بھی بیان کر دیں گے۔ عصر دن کے ایک خاص حصے کو کہا جاتا ہے، مغرب سے پہلے، جب دن کی سرگرمیاں اختتام پذیر ہونے لگتی ہیں اور اب ہمیں دن کا نچوڑ میسر آنا ہے، تو عصر کا مطلب اسیرا، نچوڑ، جوہر کے معنی میں۔ اس لیے اس وقت کو وقت عصر کہا گیا۔ اسی طرح سے عصر عاشور نہ کیجیے، ایک معنی ہے، ایک مصداق ہے۔ کل میں نے عرض کیا ایک ہے عصر ظہور، اس لیے کہ کائنات کی زندگی، انسانوں کی اجتماعی زندگی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوگی، اور اس وقت انسانیت کی حیات کا نچوڑ اس کائنات میں ظاہر ہوگا۔ وہ سب چیزیں جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئیں، وہ سارے کمالات، وہ سارے فیوز، وہ ساری نعمتیں پہلی اور آخری مرتبہ چشم فلک ان کے ظہور کو مشاہدہ کرے گا۔ یہ عصر ظہور امام زمانہ ہے، جہاں پر انسانوں کی عقلیں درجہ کمال تک پہنچ جائیں گی۔ وہی انبیاء کی محنتوں کا اور نبوتوں کا تسلسل ہے۔
لیکن انبیاء کو جزوی کامیابی نصیب ہوئی. انبیاء بھی انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے لیکن انفرادی طور پر کمال تک پہنچا سکے. پیغمبر اکرام اسلام کے عہد میں بھی یہ کمال انفرادی حد تک کامیابی رہی. اس میں اجتماعی حد تک فرد بشر انسانوں کی اکثریت اس اجتماع بشریت کو پہلی مرتبہ جو کمال حاصل ہوگا اور انسان درجہ کمال تک پہنچ جائے گا اور کائنات کی تمام نعمتیں پوری طرح سے ظاہر ہو جائیں گی اور خود انسان، اس کا وجود، وجدان، اس کی عقل، اس کی باطنی صلاحیتیں پوری طرح سے عیاں ہو جائیں گی اور یہ پستیوں سے اٹھ کر اس اوج و عروج کی انتہائی منزل پر پہنچ کر درجہ کمال پر فائز ہوگا. تو کائنات کی تخلیق کا وہ نہائی مقصد حاصل ہو جائے گا. اس لیے اس وقت کو عصر کہا گیا، عصر ظہور. اور قرآن فرما رہے عصر، یہ زمانہ چونکہ یہ تاریخ بشری کے اسارہ اور نچوڑ کی طرف اشارہ کر رہے. اس سے بھی بڑھ کر خود قرآن مجید، جیسے میں قرآن مجید اور امام زمانہ کی وہ مشترکات جو برابر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اشارے دے رہا ہوں، خود قرآن مجید بھی عصر ہے، قرآن مجید بھی نچوڑ ہے، اسارہ ہے اور جوہر ہے. تمام آسمانی کتابوں کا، تمام آسمانی صحیفوں کا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، کتاب ہود، کتاب شعیب، دیگر انبیاء کی کتابیں، ان کے صحیفے، تورات، انجیل، زبور، خود قرآن، خود اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کا نچوڑ خود قرآن مجید ہے. اس لیے ہم عصر کا معنی کر سکتے ہیں والعصر، یعنی مجھے قرآن مجید کی قسم. اسی طرح سے ذات امیر المومنین، ذات حضرت امام زمانہ بھی پچھلے تمام تر انبیاء، تمام تر اولیاء، تمام تر ائمہ، سب کے فضائل اور کمالات کا نچوڑ ہے ذات امام زمانہ. تمام کمالات انبیاء، تمام رسولوں کے اور ائمہ کے تمام تر کمالات کا اسارہ اور نچوڑ ہے ذات امام زمانہ. اس لیے والعصر، اس کا ایک معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے امام زمانہ کی قسم ہے. یہ مناسبتیں ہیں، یہ مماثلت ہے قرآن مجید اور امام زمانہ کی. اگر ان کو بیان کیا جائے تو شاید پورا مہینہ ہم اس کو بھی شمار نہ کر سکیں. جو اوصاف قرآن کے ہیں وہی اوصاف وجود مبارک امام زمانہ کے ہیں. جیسے پیغمبر اکرام اسلام نے قرآن سے متعلق فرمایا کہ لہو ظہر و بطن، اسی طرح سے امام زمانہ کے لیے ایسا ہی ہے، لہو ظہر و بطن. جس طرح سے قرآن کا ایک ظاہر ہے، اسی طرح سے وجود مبارک امام زمانہ کا ایک ظاہر ہے. جس طرح سے قرآن مجید کے ظاہر سے متعلق پیغمبر فرماتے کہ ظاہرہ انیک، اسی طرح سے امام زمانہ سے متعلق یہی مصداق ظاہرہ انیک، یعنی قرآن مجید کا ظاہر جس طرح سے خوشنما ہے، اس طرح سے امام زمانہ کا ظاہر خوشنما ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، پڑھیں، اور آپ پڑھیں گے آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی. لیکن قرآن مجید جتنی نہ معانی کی بات نہیں کر رہا، تفسیر کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی علوم کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے معارف اور قرآن کی تفاسیر کی بات نہیں کر رہا. صرف جو قرآن مجید پڑھتا رہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا رہے، خود تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے بعد پھر انسان کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اقبال نے کہا ان کتابی نیست چیزیں دیگر است. یہ قرآن کتاب نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک کتاب رکھ دی، دوسری کتاب اٹھا لی، اردو رکھی، قرآن اٹھا لیا، کیمسٹری رکھی، قرآن کو اٹھا لیا. نہ، قرآن کو آپ کتابوں میں شمار نہ کریں. جیسے اقبال کہتے ہیں ان کتابی نیست چیزیں دیگر است. قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے. جتنا انسان پڑھتا چلا جاتا ہے دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک خاص مرحلے میں پہنچنے کے بعد پھر انسان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ قرآن کو روک دے، چھوڑ دے اس کی تلاوت کو. آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ جاتی ہے. قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے. یہاں تک کہ سید قطب اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی طرف جا رہے تھے اور ہمارا بحری جہاز بحر اوقیانوس سے گزر رہا تھا، اور
ہم نے دیکھا کہ اس بحری جہاز میں ایک عیسائی مبلغ اپنے دین کی تبلیغ میں مسلسل کوشاں ہے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، مسلسل انجیل کی باتیں کر رہا ہے. یہاں تک کی بات ہمیں اچھی نہ لگی، اور پہلے سے بھی ہماری خواہش تھی کہ جمعے کا دن آنے والا ہے تو ہم نماز جمعہ ادا کریں بحری جہاز میں. تو اس کے لیے ہم نے جہاز کے کپتان سے رابطہ کیا جس کا تعلق اندلس سے تھا. اس نے قبول کر لیا، یہاں تک کہ اس کے عملے میں انگلستان کی بھی کچھ مسلمان تھے، اور باقی ہم 6 ساتھی. 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو عیسائی مبلغ کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس موقع پر اسلام کی بالادستی ثابت ہو جائے اور اسلام کی تبلیغ کا ہم موقع سب کے لیے فراہم کریں. اور دوسرا خود ہماری خواہش تھی کہ نماز جمعہ کے شرف سے ہم محروم نہ رہ جائیں. چنانچہ ہم نے جہاز کے کپتان سے بات کی، اس نے ہمیں اجازت دیتی اور کہا کہ کشتی میں جو ملازمین ہیں اس بحری جہاز کے، انہیں بھی آپ اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ روز جمعہ میں نے خود نماز جمعہ کی امامت کرائی، اور جو مسلمان شرکاء تھے بحری جہاز میں شریک سفر تھے، ملازمین اور دوسرے مسافر، وہ سب کے سب شریک ہوئے. اور جب میں نماز جمعہ پڑھا رہا تھا تو جہاز کا جو اشرا تھا اس کے اوپر مرد و خواتین سب حیرت سے دیکھ رہے تھے. بہت سارے افراد ایسے تھے غیر مسلم جن کے لیے یہ پہلی مرتبہ یہ منظر، ہمارے خطبے کو پڑھنا، سب کا سننا، پھر نماز میں جھکنا، سجدے میں جانا، یہ ساری کیفیتیں وہ پہلی مرتبہ مشاہدہ کر رہے تھے. وہ بہت غور سے اور بہت شوق سے دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ جب ہم نے نماز مکمل کی تو یوگوسلاویہ سے ایک خاتون جو مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اس کا تعلق یوگوسلاویہ سے تھا، اور وہاں کے صدر کے مظالم سے تنگ آ کر، چونکہ اس نے کمیونزم کے خلاف آواز بلند کی تھی اور کمیونزم کے خلاف کتاب لکھی تھی، تو اب اس نے راہ فرار اختیار کیا. اس کو خدشہ تھا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا. وہ بھی بغور سنتی رہی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی ایک لڑی جاری ہے مسلسل. یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئی اور اس نے مجھ سے استفسار کیا. نام پوچھا، میں نے بتایا میرا نام سید قطب ہے. کہا اب کچھ دیر پہلے کھڑے ہو کر آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے بتایا اس طرح سے میں خطبہ دے رہا تھا. کہا اس خطبے کے دوران کچھ آپ ایسے الفاظ، اگرچہ میں عربی زبان نہیں جانتی لیکن کچھ ایسے الفاظ تھے کہ جب میں سنتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ اب جب آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہو رہے تھے تو آپ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے منسلک ہو چکا ہے، اور ایسے عالم ملکوت سے جیسے ایک انوار کا نزول ہو رہا ہے، اور ایک ایسی روحانی کیفیت میں نے محسوس کی. اور مجھے لگا کہ یہ الفاظ بہت خاص ہے جن کا میرے دل پہ ایک ایسا اثر ہوا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کیا. سید قطب کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو وہ الفاظ قرآن مجید کی آیات تھی جنہیں میں اپنے خطبوں کے درمیان پڑھ رہا تھا. یہ قرآن مجید کے الفاظ بذات خود قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جس طرح سے قرآن مجید کا ظاہر خوشنما ہے، اسی طرح سے انسان کامل کا، وہ خواہ پیغمبر گرامی اسلام ہو یا ہمارے زمانے کے محمد مصطفیٰ، ظاہر خوشنما ہے. شہید مطہری نے اس روایت کو بیان کیا کہ عہد رسول اللہ میں پیغمبر گرامی اسلام جب مسجد نبوی میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ممبر بننے سے پہلے اب زمین پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کھڑے ہو کر گفتگو کرتے تھے، اور صحابہ بڑی تعداد میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی گفتگو کے دوران محسوس کیا کہ ایک جوان صحابی وہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن مجھے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا، چونکہ اس کا قد درمیانہ ہے اور وہ بار بار پنجوں کے بل ایسے کھڑے ہوتا ہے، اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر پھر مجھے دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو شہید مرتضیٰ مطہری بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اسے اپنے قریب بلا لیا کہ میرے پاس ہو. جو اتنی زحمت کر کے مجھے دیکھنا چاہ رہے تھے تو مجھے پاس بیٹھ کے دیکھو. لیکن یہ آیا کافی دیر پیغمبر کی طرف قریب بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری رہے، جمال مصطفیٰ کو اور جمال رسالت کو قریب سے مشاہدہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ چلا گیا اور جانے کے بعد پھر یہ ہر روز صبح میں ایک دفعہ آتا تھا، لیکن آج دوسری مرتبہ آیا. اور جب دوسری مرتبہ آیا پیغمبر نے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ تم تو ہر روز ایک مرتبہ آتے تھے، پھر دوسرے دن آیا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ صبح بھی تم آئے، دوبارہ دن میں آ گئے، خلاف معمول پہلی مرتبہ. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ پہلے میں ہمیشہ آپ کو دور سے دیکھتا تھا، لیکن آج جب میں نے
آپ کے جمال کو قریب سے مشاہدہ کیا. میں ایک دکاندار ہوں, عطر فروش ہوں, اور ہر روز میں صبح سویرے پہلے آپ کی زیارت کرتا تھا, پھر اپنے کام کے لیے چلا جاتا تھا اور اپنی دکان کھولتا تھا, خرید و فروخت کرتا تھا, اور پھر دوسری روز میں آپ کے پاس آتا تھا. لیکن آج جب آپ نے مجھے قریب بلایا اور میں نے قریب سے آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کیا, تو میں اس درجہ منہمک ہو گیا آپ کے جمال میں, آپ کی زیارت میں, کہ جب میں گیا تو اب میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا, خرید و فروخت میں, یہاں تک کہ گاہک اور خریدار آ رہے تھے جا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود میں نے دکان کو بند کیا, بےتاب ہو کے وارفتگی کے عالم میں چلا آیا تاکہ دوبارہ آپ کی زیارت کر سکوں. اس طرح سے اس نے دوبارہ امام کی, پیغمبر گرامی اسلام کی زیارت کی, چلا گیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ کبھی نہ آیا. کافی دن گزر گئے, یہاں تک کہ جب وہ نہ آیا تو ختمی مرتبت نے اپنے قریبیوں سے, صحابہ کرام سے استفسار کیا کہ وہ جوان جو ہر روز آیا کرتا تھا وہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہا, اگر کوئی اس کے بارے میں باخبر ہو تو بتائے. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں کس جگہ پہ رہتا ہے, مدینے کے ایک قریبی ایک آخری کونے میں ایک محلہ ہے, وہاں پہ وہ قیام پذیر ہے, میں جانتا ہوں اس کے گھر کو. پیغمبر نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے گھر. اب پیغمبر گرامی اسلام چلے, ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی بعض نے شرکت کی, مشایعت کی, گئے ختمی مرتبت کے ہمراہ. اور جب پہنچے, شہید مرتضی مطہری جیسے محقق نے اس روایت کو بیان کیا, اس کا مطلب اس کی صحت میں کوئی, سند میں کوئی شک نہیں ہے. پہنچے اور جا کر ایک صحابی نے دق الباب کیا تو پتہ چلا کہ اس جوان کا انتقال ہو چکا ہے, کچھ دن پہلے اس کی وفات ہو چکی. پیغمبر گرامی اسلام نے وہاں پر فاتحہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی اور پلٹے. جب چلے تو اس کے محلے کے وہ جو جوان صحابی جس کا انتقال ہوا, اس کے محلے میں سے بعض افراد ختمی مرتبت کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تاکہ بدرکہ کریں, آپ کو وداع کریں. کچھ آگے چلے تو ان میں سے ایک فرد نہیں ہوتا ہے, بعض افراد اللہ رحمت کرے مرحوم بہت نیک تھے, بس یہ یعنی ایسا کہنے کے بعد ایک بات بھی جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ صبر نہیں ہوتا. در حالی کہ کوئی مر جائے تو اس کے عیوب کو مخفی رکھنا چاہیے کہ انسان, اللہ اس انسان کے عیبوں کو مخفی رکھتا ہے. اگر غسل دیتے ہوئے کچھ ایسی چیز دیکھ لیں یا اس کی زندگی کوئی بات ان کے علم میں ہو تو خیر سے ذکر کریں, اس کا عیب بیان نہ کریں. ممانعت ہے, اس طرح سے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے جو کسی مردہ مومن کی عیوب کو چھپاتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بات کر دیتے ہیں کہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا مرحوم, بس یہ ایک تھوڑی سی ان میں وہ اپنے دل کی وہ ایک حسرت پوری کر لیتے ہیں. اسی طرح سے پیغمبر جب چل رہے تھے تو اہل محلہ میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا تھا, یہ جوان صحابی جو مر گیا بہت نیک تھا, بہت با اخلاق تھا, ملنسار تھا, بہت سخی تھا, لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا تھا, بس اس میں ایک خرابی تھی. ایک خرابی تھی. کیا خرابی تھی؟ کہ یہ خواتین کی فکر میں رہتا تھا اور خواتین سے متعلق سوچتا تھا, یہ اس کی سرگرمی تھی, اس کی ترجیح تھی. پیغمبر نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور فرمایا اس کے دل میں مجھ محمد مصطفیٰ کے لیے اتنی محبت جمع ہو چکی تھی کہ اگر یہ بردہ فروش ہوتا تب بھی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا تھا. یہ عاشق ہے لیکن کمال مصطفیٰ کے, جمال مصطفیٰ کے ظاہر کا عاشق ہے. اس کا بھی یہ درجہ ہے. جس طرح سے قرآن کا ظاہر ہے اسی طرح سے انسان کامل کا ظاہر ہے. امام زمانہ سے متعلق بعین یہی ہے. آپ دیکھیں جن شخصیات جن کی تعداد کئی سو میں, کچھ نے بیان کر دیا کچھ نے بیان نہیں کیا. اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ معروف شخصیتوں کے اہم واقعات بیان کروں کہ طول تاریخ میں 1400 سالوں میں کس کس نے, یہاں تک کہ محی الدین ابن عربی نے بھی زیارت کی اور فتوحات مکیہ میں بیان کیا, امام شعرانی نے نقل کیا, لیکن بعد میں اب موجودہ نسخوں میں خیانت کی گئی اور اس روایت کو نکال دیا گیا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نسخے ابھی بھی ہیں پرانے قدیم نسخے جن میں یہ بات محی الدین ابن عربی کی موجود ہے. فتوحات مکیہ میں علماء اہل تسنن نے بیان کیا. لیکن جسے بھی شرف زیارت عطا ہوا تو اس لمحے اس کی آنکھیں اس درجے سے خیرہ ہو گئیں کہ اس لمحے وہ متوجہ بھی نہیں رہا. بہت بعد میں متوجہ اور اسے پتہ چلا کہ کس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اس درجہ جمال امام زمانہ میں. میں اپنے ہمراہ نہج البلاغہ بھی لایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج میں بیان نہیں کر سکوں گا, اس لیے اس کو کل تو چھٹی ہے, پرسوں انشاءاللہ ذکر کریں گے. خود
نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 147 نمبر جملہ آپ خود اگر چلے جائیں آج یا کل کے دن روز جمعہ تلاوت کریں. آج جو آپ رات میں دعائے کمیل کی تلاوت کریں گے, یہ دعائے کمیل جس صحابی سے روایت ہوئی بولے متقیان کی دعا, یہ حضرت کمیل ابن زیاد نخعی ہیں, مالک اشتر نخعی کے قبیلے سے, اور امام علی علیہ السلام کے صاحب اسرار اصحاب میں سے ایک ہیں. 90 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا, اور کوفہ کے نواح میں آپ کا روضہ مبارک موجود ہے. یہ کمیل بروز ہفتہ میں اس کلام چونکہ طولانی ہے, اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. 147 نمبر ہے, آپ خود تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے کلمات قصار کا, نہ وہ جو خطبات ہیں پہلے دوسرے مرحلے پہ امام کی جو خطوط ہیں وہ نہیں, جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے کلمات قصار پر مشتمل ہے, اس میں سے 147 نمبر. اس میں مولا متقیان نے ہاتھ پکڑا کمیل ابن زیاد نخعی کا, اور کمیل کو اپنے ہمراہ لے چلے قبرستان, اور قبرستان لے جا کر مولا متقیان نے جو گفتگو کی اور انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, اور اس کے بعد جو بہت خوبصورت کلمات ہیں, بہت نورانی گفتگو فرمائی حضرت نے, یہاں تک کہ آخر میں اس گفتگو کا جو نچوڑ ہے اور محور اور مرکز ہے وہ ذات امام زمانہ ہے. اور امام زمانہ سے متعلق مولا متقیان اگرچہ نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبات میں اور بہت سارے کلمات میں امام زمانہ کا ذکر موجود ہے, لیکن 147 نمبر اس جملے میں بھی مولا متقیان نے آپ کی زیارت کا انتہائی بیتابی کے ساتھ اشتیاق کا اظہار کیا کہ میری آنکھیں منتظر ہیں, اور میں چاہتا ہوں کیسے ممکن ہو کہ میں اس ذات کو دیکھوں. ہر انسان فریفتہ ہے, عاشق ہے, ہر انسان منتظر ہے, اولیاء خدا منتظر ہیں رخ جمال امام زمان کو دیکھنے کے لیے. جو ظاہر قرآن کا ہے وہ ظاہر انسان کامل کا ہے, جو باطن قرآن کا ہے وہی باطن انسان کامل کا. قرآن مجید کے باطن کے حوالے سے میں ایک آپ کو واقعہ عرض کروں گا, وقت ختم ہوتا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ تقی خانساری فرماتے ہیں, یہ ان کے شاگرد تھے, کہ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن ہم جاتے رہے, ایک دن ہم گئے, انہوں نے ایک آیت کی تفسیر کی امام اسماعیل صدر نے, اور یہاں تک کہ جب اس آیت کی تفسیر بیان کی اور ہم وجد کے عالم میں آگئے, اور پھر ہم دوسرے دن گئے, ہمارے ساتھ اور بہت سارے علماء تھے, تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. دوسرے دن گئے, پھر انہوں نے اسی آیت کی تفسیر بیان کی, لیکن ایک اور باطن قرآنی کے مطابق. اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم عجیب کیفیت میں تھے, ناقابل شر اور ناقابل بیان. لیکن جب ہم تیسرے دن گئے کہ شاید آج علامہ کچھ اور بیان کریں گے, پھر انہوں نے اسی آیت کی تفسیر بیان کی. یہاں تک کہ مسلسل 30 دن ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں ہم جاتے رہے, اور رات بہت دیر تک وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے, اور ہر رات الگ طریقے سے. یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو اور ہمارے اشتیاق کی یہ کیفیت تھی کہ ہم پھر 10 دن مزید ان کے پاس جاتے رہے, اور جب 10 دن مزید ان کی خدمت میں گئے تو پھر مزید 10 دن بھی انہوں نے اسی آیت کی تفسیر بیان کی. یہ قرآن مجید کا باطن ہے, لہو ظاہر و باطن, ظاہرہ انیق و باطنہ امیق. اس قرآن کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. ظاہر خوشنما ہے, جس کی میں نے مثال عرض کی, یوگوسلاویہ کی خاتون. و باطنہ امیق, قرآن مجید کا باطن بہت گہرا ہے. اسی طرح سے امام کا ظاہر جو بھی دیکھے گا آپ کا فریفتہ ہو جائے گا, آپ کا عاشق ہو جائے گا. لیکن ذات امام زمانہ کا باطن عرض کیا تھا, امام کے وجود کے درجات ہیں. امام ایک ذی مراتب ہستی ہیں. جس طرح سے قرآن مجید کے مراتب ہیں, اسی طرح سے انسان کامل ولی خدا امام زمانہ کے مراتب ہیں. ایک مرتبہ امام زمانہ کا اس عالم ملک اور اس عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے درمیان ہے, ہماری ہدایت کر رہے ہیں اور ہمیں کمال تک پہنچا رہے ہیں. اور عالم ملک اور عالم ناسوت سے بڑھ کر دوسرا مرحلہ عالم مثال اور عالم ملکوت, جہاں پر فرشتوں کو کمال کے مراحل طے کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ عالم ناسوت کے, جس میں امام زمانہ عقول عالیہ کو فیض اور شہود پہنچا رہے.
اور اس کے بعد عالم لاہوت اور عالم ہاہوت کی جس میں حجت حق، آپ کا مقام خلافت مطلق اور سامنے مستخلف انہو ذات خدا، جس مرحلے تک اور جس مرتبے تک ان 14 کے علاوہ کسی اور کو رسائی ممکن نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا، ایک ذی مراتب ہستی ہیں. سو ظاہر تک پہنچنے کے لیے بھی وظیفے ہیں، خود باطن تک پہنچنے کے لیے بھی وظیفے ہیں. اور امام کی کیسے قرب حاصل کیا جائے؟ قرآن مجید کے باطن تک پہنچنے کے لیے ماہ مبارک رمضان جو ماہ قرآن مجید ہے، اس مہینے سے پہلے یہ قرآن جو روح ہے ماہ رمضان ہے، پیغمبر نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ شعبانیہ. اور اس خطبہ شعبانیہ میں ختمی مرتبت نے قرآن فہمی کے اسرار بیان کیے، دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، اور فرمایا الہی ہب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار تو مجھے کمال انقطاع عطا فرما. انقطاع یعنی سب سے میرے تعلق کو کاٹ دے، سب سے، تمام انسانوں سے، تمام رشتوں سے، ہر طبقے سے میرے تعلق کو کاٹ دے. الہی ہب لی، الہی اے میرے معبود، ہب لی مجھے ہبا کر، عطا کر، کمال الانقطاع، کمال انقطاع، کہ میرا وصل صرف تیری ذات سے رہ جائے اور باقی مخلوق سے میں کٹ جاؤں. محور میرے عشق کا، میری محبت کا، میری حب کا، میری ولا کا تیری ذات ہو. کیوں پیغمبر اسلام یہ دعا تعلیم دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح سے آگ اور پانی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے تعقل اور تعلق، یہ دو چیزیں کبھی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتی. قرآن محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن عمل کے لیے نازل ہوا، عمل کے لیے فہم قرآن شرط ہے، فہم کے لیے تدبر شرط ہے، تفکر شرط ہے، تعقل شرط ہے. اور تعقل ممکن نہیں ہے تعلق کے ہوتے ہوئے. یہ دو چیزیں کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، جیسے آگ اور پانی. غور و فکر کے لیے، تعقل کے لیے تجرد چاہیے، غور و فکر کے لیے غار حرا چاہیے. کیوں پیغمبر مسلسل غار حرا چاہتے تھے اور کئی کئی دن مسلسل غار حرا میں قیام فرماتے تھے؟ عملاً ہمیں سمجھایا ہے کہ تعقل کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے تجرد چاہیے. کبھی تعلقات کے ساتھ انسان فکر نہیں کر سکتا، وابستگیوں کے ساتھ، کہ ذہن گاڑی میں اٹکا ہوا ہے، ذہن گھر میں اٹکا ہوا ہے، ذہن اولاد میں اٹکا ہوا ہے، ذہن نوکری میں اٹکا ہوا ہے، ذہن پیسوں میں گنتی کر رہا ہے، نہ، پھر یہ تعقل نہیں کر سکتا. تعقل کے لیے تجرد چاہیے. اسی لیے مولا روم نے فرمایا کہ عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت. کچھ بزرگ ہیں اور کچھ جوان ہیں، کچھ نوجوان ہیں. اکثر کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ کی ہونے والی ہیں اور کچھ کی مستقبل میں ہوں گی. تو شادی میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں رسم ہے، اچھی رسم ہے، دلہن اپنے چہرے پر وہ گھونگھٹ سجا کے رکھتی ہے، ایسے ایک بڑی سی چادر آگے لگا کے رکھتی ہے. اپنے رشتہ دار بھی اس دن اگر اس کی ماں بھی ہو تب بھی سب کے سامنے، باپ بہن بھائی سب ہوں تب بھی وہ سہیلیاں ہیں، گھونگھٹ پڑا ہے چہرے پر. مولا روم نے تشبیہ دی بات کو سمجھانے کے لیے، فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے. یہ دلہن گھونگھٹ کب اتارتی ہے اپنے چہرے سے؟ چاہے اپنے رشتہ دار آ جائے، اپنے ملنے والے آ جائیں، نہیں ہٹائے گی. یہاں تک کہ پورا ہنگامہ، یہ ہزاروں لوگ جو آئے سلامیاں دے رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، تحائف دے رہے ہیں، سب رخصت ہو جائیں، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. اور صرف وہ جسے اللہ نے اس کا محرم قرار دیا، جب وہ آئے گا اب یہ چہرے سے گھونگھٹ اتارے گی. یہ اس مثال سے، اس تشبیہ سے مولا روم نے اس حقیقت کو سمجھایا. قرآن کو ایک دلہن سے تشبیہ دی اور کہا کہ عروس حضرت قرآن، قرآن کے معارف اور علوم کی یہ دلہن نقاب انگاہ براندازت. اس وقت یہ غلاف اور نقاب اپنے چہرے سے ہٹاتی ہے
که دارالملک انسان را مجرد بیند از غوغا، کہ انسان کا دارالملک، اس کا دل، اس کا وجدان، اس کی روح جب شور شرابے اور ہنگامے سے پاک ہو جاتا ہے، جب انسان مرحلہ تجرد میں آ جاتا ہے، تخلیہ حاصل ہو جاتا ہے، تب قرآن کی آیتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، ثم ماذا، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ ملتان میں رہنے والا مسلمان، اسے اس بات کا کیا فائدہ کہ آج سے چند سو سال پہلے ایک نبی کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا، ان کے دل پر نازل ہوا، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں تب فائدہ ہوگا جب قرآن کا نزول ہمارے دل پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک۔ میں بچوں اور جوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ مرحوم اقبال قرآن مجید کے عارف ہیں، قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور میں یونیورسٹی میں قرآن مجید سے متعلق سیمینار تھا، بعد میں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن کی کسی اچھی اور بہترین تفسیر کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم پڑھیں۔ میں نے کہا کلیات اقبال پڑھیں۔ تو اس نے تعجب سے مجھے دیکھا، آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ شعروں کی کتاب ہے۔ میں نے کہا نا، ایسے شعروں کی کتاب نہ سمجھیے، یہ قرآن کی ترجمان ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اقبال قرآن کے ترجمان ہے۔ اقبال نے واقعاً قرآن کو سمجھا ہے اور پھر اشعار کو وسیلہ قرار دیا تاکہ قرآن کے معارف کو فرد بشر تک پہنچائے، اس خطے کے رہنے والے باسیوں تک۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں ہر روز نماز فجر کے بعد باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا طلوع آفتاب تک۔ اور ایک دن میرے باپ نے مجھ سے کہا، بیٹا مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، اور بہت اہم اور ضروری بات کہنی ہے آپ سے۔ میں نے چلا گیا، جب میں تلاوت کر چکا تو میں گیا، میں نے کہا آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ ابھی تو آپ کے امتحان قریب ہیں، آپ پوری توجہ امتحانات کی طرف رکھیں، جب امتحان ہو جائیں پھر میرے پاس آئیے گا، پھر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا۔ اور اقبال اب ذہنی طور پہ منتظر بھی رہے، انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں باپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر امتحانات ختم ہو گئے تو اختتام پر گئے باپ کے پاس کہ بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ کہا بیٹا آپ مسلسل پڑھتے رہے، تھک چکے ہوں گے، کچھ آرام کر لیں، پھر جب آپ تھوڑے تھکاوٹ دور کر لیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی باپ کی۔ ہم بھی قرآن سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو پارا دے کر مولوی کے پاس بھیج دیتے ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ ملا اتنا بے توفیق ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ بھیجنا اپنے بچوں کو اسے پارے دے کر۔ کس کے پاس بھیجنا؟ اقبال خود بھی تو قرآن کے شاگرد ہیں۔ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال آپ نے قرآن کس سے سیکھا ہے بتائیں، ہم بھی ملا کے پاس نہیں جاتے، اس کے پاس جاتے۔ چونکہ اقبال نے بہت سختی سے کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بنو گے، واقعاً مسلمان بننا چاہتے ہو، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو یہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید کی معرفت حاصل کیے بغیر تو انسان بن سکے۔ قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے، انہیں انجام دو۔ قرآن منشور انسانیت ہے، قرآن نصاب انسانیت ہے۔ تو اقبال بتاؤ، آپ منع کر رہے ہو کہ ملا کے پاس نہیں جانا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کی طریق، تو کس سے سیکھیں؟ اقبال آپ نے کس سے سیکھا؟ اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ سے آتش او شعلہ فروختیم، میرے وجود میں جو شمع جل رہی ہے یہ حسین کے آتش وجود سے یہ روشنائی ملی ہے مجھ کو۔ یہ تجرد چاہیے، قرآن کے لیے تجرد چاہیے، قرآن فہمی کے لیے۔ یہاں تک کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میرا تجسس پورے عروج پر تھا تو میں گیا، میں نے کہا بابا آپ نے کہا تھا مجھے بہت شدت سے انتظار ہے، آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تو اقبال کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں کتنے عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، اس لیے مجھے لگا کہ آپ کا حق ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتاؤں۔
جب آپ میں اتنا شوق ہے قرآن کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اے بیٹا اب کوشش کرنا کہ آپ کے بعد قرآن کو اس طرح سے پڑھو گویا ابھی ابھی قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے. اس مہینے میں جہاں ہم تلاوت کریں, امام علی ابن موسیٰ رضا ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے, اور ماہ رمضان میں 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے. امام خمینی جب تک نجف میں رکے یہ آپ کی روش تھی, ہر 3 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے. اور آپ کے بیٹے سید احمد کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے عرصے بعد پھر قرآن کی نئی جلد بنواتے تھے یا نیا قرآن لے کے آتے تھے, اتنی کثرت سے قرآن اور مفاتیح پڑھتے تھے. اور امام رضا سے جب پوچھا گیا کہ آپ 3 دن میں قرآن کیسے مکمل کرتے ہیں, تو آپ فرماتے کہ میں تدبر کرتا ہوں اور ہر قرآن کی آیت پر رکتا ہوں. اگر تدبر نہ کرنا ہو اور صرف پڑھنا ہو تو میں اس سے بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں نا. تدبر لازم ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جہاں تلاوت کریں وہاں پر ایک خوبصورت عمل کا آغاز کریں. صبح سویرے سحری کے بعد, نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد, اس سے پہلے کہ اب کوئی بستر کی طرف جائے, مزید آرام کے لیے جائے, نیند پوری کرنے کے لیے جائے, یا کوئی کاروبار کے لیے جانا چاہے, کوئی آفس جانا چاہے, کوئی دوسرا کام کرنا چاہے, گھر والے خواتین صفائی کرنا چاہیں, اس سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے گھر کے تمام افراد, بچے, مرد, خواتین سب جمع ہو جائیں, اور ان میں سب سے جو زیادہ جانتا ہے, جو زیادہ پڑھا لکھا ہے, خواہ وہ باپ ہے یا ماں ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ان میں سے جو زیادہ بہتر بیان کر سکتا ہے, جو زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ قرآن کھولے اور ایک آیت ترجمے کے ساتھ اور مختصر حواشی کے ساتھ پڑھ دے. پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا کرتا ہے قرآن, اور کیا برکتیں ہماری زندگی میں عملی طور پہ حاصل ہوتی, تاکہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر کا آغاز کریں. یہ قرآن مجید کا باطن ہے, اس کے لیے بھی تجرد شرط ہے. کبھی بھی تعقل اور تعلق جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی قرآن ناطق کی زیارت سے شرفیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی تجرد چاہیے. ایک جملہ 147 نمبر کلمات کسار میں سے وہ پرسوں عرض کر دیا جائے گا, اس کا کچھ حصہ, اور ایک جملہ اور ہے مولا متقیان کا, اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. مولا متقیان کا ایک خوبصورت جملہ ہے, تخففوا تلحقوا. ہر ایک کہتا ہے کہ کون سا وظیفہ ہے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کر سکوں, ملاقات ہو. مولا متقیان جو مشکل کشا ہے انسانیت کے, نہج البلاغہ میں یہ نسخہ بیان کیا. ملنا ہے امام سے, ملحق ہونا ہے, قریب جانا چاہتے ہو, تخففوا, بس ایک کام کرو, تلحقوا, مل جاؤ گے. تخففوا, سبکبار ہو جاؤ, ہلکے پھلکے ہو جاؤ. تلحقوا, مل جاؤ گے. کیسے انسان سبک ہو سکتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر امام سے ملنا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں. جس نے متاع عمر کو مال کی حصول میں صرف کیا اور اپنی ضروریات سے تجاوز کرنے کے بعد پھر لگ گیا کہ بس آتا رہے مال, بجائے سے کہ کسب معرفت کرے, کسب علم کرے, خدا سے قریب تر ہو جائے اور ضروریات پر اکتفا نہ کرے. علی فرمانے تخففو, ہلکے پھلکے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ایک میں ہوں, میرا وجود ہے. آپ اگرچہ کئی گھنٹوں سے حالت روزہ میں ہیں اور یہاں بعض دوست پیدل چل کے آئے, لیکن کیا کسی کو اس کا سر اس کی گردن کے اوپر بوجھ لگا ہے؟ کیوں؟ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے, ہمیں بوجھ نہیں لگتا. لیکن اسی سر کے برابر اگر آپ بازار سے تربوز خریدیں افطار کے لیے اور گھر لے کے جائیں, اور آپ کو 1 کلومیٹر تک چلنا پڑے, تو آپ بار بار اپنے ہاتھ بدلتے رہیں گے, کبھی ایک ہاتھ میں, کبھی دوسرے ہاتھ میں, پھر ادھر سے اس ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا غیر ہے. ایک وجود انسان ہے, ایک اس انسان کے وجود کی بقا کے لیے ضرورتیں جو ناگزیر ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی مجھے چاہیے, یہ بھی میری ضرورت ہے. ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ ضرورت وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو. ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو, یہ اس کی ضرورت ہے. جیسے پانی ہے, جیسے کھانا ہے, جیسے لباس ہے, معاشرتی ضروریات, سماجی ضروریات اور دوسری ضرورتیں. اس کے بعد ہے سہولت. سہولت یعنی اس پر انسان کی بقا موقوف نہیں, لیکن اس کی وجہ سے انسان سے وہ فعل آسانی سے انجام پا رہا ہے.
سائیکل آپ کی سہولت ہے، موٹر سائیکل آپ کی سہولت ہے، گاڑی آپ کی سہولت ہے کہ آپ صاحبان زہرا تک آئے ان کے ذریعے سے کم وقت میں، اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ ٹانگیں آپ کی ضرورت ہے. بس ایک وجود انسان کا، ایک اس کی ضروریات، پھر اس انسان کی سہولیات. چوتھے نمبر پر ہے اس انسان کی تزئینات، جو نہ انسان کی ذات اور وجود کا حصہ ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی سہولت ہے، خوبصورتی کے لیے، دیکھنے کے لیے. جیسے آپ کے سر پہ فانوس ہے، کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ اس کی قیمت ہے، اس سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن صرف سجاوٹ کے لیے. اگر یہ نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. یہ جو اوپر بلب لگے ہوئے، یہ آپ کی ضرورت ہے. آپ لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تلاوت کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، یہ ضرورت ہے. لیکن یہ فانوس نہ فقط کی ضرورت نہیں ہے، سہولت بھی نہیں ہے، ایک سجاوٹ ہے. وجود انسان، اس کی ضروریات، پھر سہولیات، پھر تزئینات، اور اس کے بعد پھر لغویات. ایک جوان کی بہت زیادہ خواہش تھی امام زمانہ سے آقا کی زیارت. وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا. تو منقول ہے کہ جب اس نے مسلسل جاتا رہا 40 بت تک، تو شکوہ کیا، پلٹ کے آ رہا تھا کہ اتنی عرصہ میں قوم مسجد جمکران آتا رہا 40 بت تک، زیارت نہیں ہوئی. تو کسی ہستی نے اس سے کہا کہ اتنے عرصے میں تو سگریٹ تو چھوڑ نہیں سکا، تو امام کے لیے اور کیا چھوڑے گا اور کیا زیارت کرے. یہ لغویات ہیں اگر یہ ایک مومن کی زندگی میں آ جائے. بس انسان نے پستی سے بلندی کا سفر شروع کرنا ہے، اور اس بلندی پر جانے کے لیے خود انسان اس وجود سے پہنچے تو غنیمت ہے، لیکن ضروریات اس پر بقا موقوف ہے، اس لیے اٹھائے گا. اب اگر کوئی تزئینات کو بھی اٹھائے، سہولیات کو بھی اٹھائے، کتنے قدم بڑھا پائے گا، کتنا اونچا جا سکے گا. اگر کوئی غرق کر لے خود کو آسائشوں میں اور دنیاوی انہی چیزوں میں غرق کر لے، وہ راہ کمال، پستی سے بلندی کی طرف کچھ قدم نہیں اٹھا پائے گا، وہ ڈھیر ہو جائے گا. اور امام علی فرما رہے ہیں اگر ملنا ہے اپنے امام سے، تخففو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، تلحقو، مل جاؤ گے. اگر دیکھنا ہو کسی نے کہ کیسے امام کا عاشق امام سے ملتا ہے، تو سلمان فارسی جب مدائن آپ گئے گورنر بن کر، تو اہل مدائن استقبال میں باہر آئے اور انتظار کر رہے تھے. وہ دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے، بس اس لیے آخری بات کر رہا ہوں، ورنہ بات ابھی صحیح سے ابھی شروع ہو رہی تھی. آئے استقبال کے لیے، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ خچر پر ایک بوڑھا ہے، ہاتھ میں کچھ وہ تحریر ہے، اور ایک مٹکا سا اٹھایا ہوا ہے، اور کندھے پہ ایک چادر ہے. تعجب سے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں ہی گورنر ہوں. جب پھر بھی یقین نہ آیا تو انہوں نے وہ تحریر نکال کے دی کہ یہ دیکھو میرے پاس تحریر ہے، میں تمہارا گورنر ہوں. اور وہ حیرت سے ان کو لے کے گئے دارالامارہ، گورنر ہاؤس. تو گورنر ہاؤس میں بیتوتا کرنے کے بجائے جناب سلمان نے اسے یتیم اور فقراء کے لیے وقف کیا، اور خود جو دارالامارہ کی گورنر ہاؤس کی شیڈ تھی باہر دیوار کے ساتھ، اس کے نیچے چادر بچھا لی کہ یہاں مجھے لوگوں سے ملنا آسان ہوگا، جس نے میرے پاس آنا ہے اس کے دستک نہیں دینا پڑے گی، کسی سپاہی سے ٹائم نہیں لینا پڑے گا، کسی مشیر سے. سیدھا آئے، مجھ سے ملے، اپنی حاجت بیان کرے، اپنا مسئلہ بتائے. وہاں رہتے تھے، اور وہ جو چادر لائے تھے اسی پہ نماز پڑھتے تھے، اسی پہ آرام کرتے تھے، اور اس سے پانی لوٹے سے پیتے تھے، اسی سے وضو کرتے تھے. یہ کل آپ کا اثاثہ تھا. اور 3 سال کے بعد جب وہاں پر سیلاب آیا مدائن میں، اور سب لوگ غرق ہو رہے تھے، کوئی کسی کی بھینس ڈوب رہی تھی، اس نے کہا بھینس کو نکال لو، کھینچتے کھینچتے خود غرق ہو گیا. کوئی اپنا سونا چاندی، کوئی کپڑے بچانے کے لیے، پارچے بچانے کے لیے وہ سمندر میں، اس میں سیلاب کے پانی میں غرق ہو رہے تھے، ڈوب رہے تھے. اور کنارے کنارے سے چلے سلمان فارسی، ردا کندھے پہ رکھی اور وہ اپنا مشکیزہ اٹھایا، چلے. اور ایک جملہ نہج البلاغہ میں علی کا ہے، ایک علی کے شاگرد کا اور علی کے عاشق کا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تخففو تلحقو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے. اور سلمان نے، آپ کے شیعہ نے کیا جواب دیا؟ جب چلے خشکی سے دیکھا لوگ ڈوب رہے، اپنا مال بچاتے بچاتے غرق ہو رہے ہیں، تو ایک جملہ کا کہا ہا کذا ینجل مخففون، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے نجات پا جاتے. اب اس سے مراد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ انسان دنیا کی تمام آسائشوں کو ترک کر دے،
تمام تر سہولتوں سے کنارہ کش ہو جائے. کیا مراد ہے؟ وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پرسوں اس کو بیان کریں گے کہ سورہ عصر میں پروردگار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.